اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قلب سلیم کیسے حاصل ہوگا۔ دیکھیں، پہلے تو یہ آپ جان لیں کہ قلب سلیم ہے کیا چیز۔ قلب سلیم وہ سالم دل، اسی کو کہتے ہیں سلیم، سالم دل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن یعنی یوم آخرت مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، لیکن کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن جو آ گیا رب کے پاس قلب سلیم لے کے۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے سالم دل۔ اب یہ دیکھیں، دل میں ہمارے پاس جو دل ہے، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے دلی معاملات ہیں، دلی معاملات ہیں۔ ہم یعنی بعض اوقات کہتے ہیں بھئی میرا دل، یہ اکثر معاملات آپ اپنے دل سے پوچھ کے کرتے ہیں۔ کوئی نکاح ہو رہا ہے لڑکا لڑکی سے کہ بھئی وہ لڑکی ہے، کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا، نہیں مجھے نہیں پسند، دل نہیں مانتا۔ بھئی ایک کاروبار شروع کر رہے ہیں، بھئی یہ کر لو، وہ نہیں، لڑکی کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، کوئی اور اسے اور مشورہ دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں اس کاروبار میں میرا دل نہیں مانتا، وہ نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ دل سے کرتے ہیں۔ مکان ہے آپ خرید رہے ہیں، ایک بہت اچھا ہے لیکن آپ کو پسند نہیں ہے، تو پھر جو آپ کو پسند ہوتا ہے وہ آپ لے لیتے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ نے اعلیٰ چھوڑ کے ادنا، لیکن وہ آپ کو پسند ہے، کہتا ہے یار وہ ٹھیک ہے لیکن یہ مجھے پسند ہے۔ تو یہاں بھی اکثر معاملات جو ہیں آپ پسند پہ کرتے ہیں، مجھے پسند ہے۔ سالم دل، دیکھیں انسان جو دل لے کے آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ عرش، اللہ کا عرش ہے، اللہ کا گھر ہے، یعنی اس میں استعداد ہے اللہ کا گھر بننے کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عارف کہتا ہے کہ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چیار اندر بغل داری چسود اس قطع منزلہ، کہ بدل شمع حرم داری، حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، حرم کیوں جا رہے ہو؟ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چیار اندر بغل داری، یار تو تمہاری بغل میں ہے، سفر کیوں کر رہے ہو؟ تو بہرحال یہ دل جو ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے، قلب المومن عرش الرحمن ہے نا۔ یہ دل جو ہے یہ اصل میں کیا ہے کہ جو انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا، افئدہ کے نام سے دل دیا ہے۔ اب دل کیا چیز ہے؟ یہ مرکزہ ہے ہماری روح کا، جیسے ہمارے بدن کا مرکزہ جو ہے یہ ہمارا دل ہوتا ہے، اسی طرح ہماری جو روح ہے اس کا مرکزہ کیا کہلاتا ہے؟ قلب۔ اور وہ خیر وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس بدن میں ہماری روح بھی ہے نا، تو جو بزرگ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ یعنی اس کا مرکزہ جو ہے، قلب کا مرکزہ اس جو یعنی دل ہے، یہاں دل ادھر ہوتا ہے نا، بائیں طرف ہوتا ہے، تو اس سے 3 انگل نیچے جو ہے وہ قلب کا مرکزہ ہے۔ یہ جو آپ کا وہ نشان ہے نا، اس سے 3 انگل نیچے، بہرحال وہ اتنی کوئی وہ بات نہیں ہے، لیکن دل، اب قلب سلیم کی ہم بات کر رہے ہیں۔ قلب سلیم کا مطلب سالم دل۔ اب انسان جب آ گیا دنیا میں، یہ بات ذرا غور سے سنیں، تو اس نے کسی نہ کسی کو دل دینا ہے، کسی نہ کسی کو پسند کرنا ہے، یا تو یہ ظاہر کو پسند کرے گا یا یہ اللہ کو پسند کرے گا، یا تو اللہ کو منزل بنا کے جیے گا یا ظاہر کو منزل بنا کے جیے گا۔ اگر اس نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا، اب اس کا دل ناپاک رہے گا، ہو گیا اور رہے گا، جتنی بھی یہ نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی سجدے لگا لے، اس کا دل ناپاک رہے گا، کیونکہ اس نے ناپاک چیز کو پسند کر لیا۔ یعنی ناپاک مطلب یہ ہے کہ اس میں
اس میں اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا ملعون ہے۔ آپ نے اللہ کی یاد کو نظر انداز کر کے ظاہر کو قبول کر لیا اور اس کو دل میں بسا لیا تو آپ کا دل اب پاک نہیں ہو سکتا، یہ قلب سلیم نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اللہ کو پسند کرنا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے اللہ کو منزل بنا کے جینا ہے، اور آپ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے۔ اگر ایسا آپ نے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی پاکی شروع ہو گئی آپ نے صراط مستقیم کی منزل کو منزل بنا کے آپ نے صراط مستقیم پر سفر شروع کر دیا۔ اب جتنا وقت گزرے گا آپ کا دل پاک ہوتا چلا جائے گا، یعنی ہر روز اس میں نکھار پیدا ہوگا، صفائی جس کو کہتے ہیں نا، صفائی پیدا، کیونکہ یہ تو نور کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ جو ہے یہ نور کا راستہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ کارساز ہے مومنوں کا، ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے روشنی کا، نور کا انتخاب کر لیا، اب آپ کا دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اگر بیچ میں زندگی کی ڈور کٹ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ باقی کو پاک کر دے گا۔ ڈور کٹ گئی، بیعت کی، کل موت ہو گئی، اب یہ تزکیہ نفس ہی نہیں ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی وہ پھر اللہ کی ذمہ داری ہے، باقی کام اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے نیت ارادہ کر لیا، زندگی نے مہلت نہ دی، قلب سلیم ہو جائے گا آپ کا۔ لیکن آپ نے قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ جو آپ سفر کریں گے آپ کا دل پاک سے پاک تر ہوتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے۔ یعنی آپ اپنی کیفیت کا اندازہ لگائیں نا، یعنی روز بروز اس میں نکھار آنا چاہیے، صفائی ہونی چاہیے، روشنی آنی چاہیے۔ لیکن اگر اس میں تاریکیاں بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت میں فرق ہے، آپ کی نیت درست نہیں ہے۔ جب نیت میں فرق ہو گیا تو پھر کوششوں میں بھی فرق آتا ہے، کیونکہ آپ کے جذبے جو ہیں وہ تو جذبہ ہی انسان کو کچھ کرتا ہے نا، تو آپ کا جذبہ ختم ہو رہا ہے یا نہیں ہے یا کم ہے تو پھر رفتار بھی کم ہوگی۔ بہرحال ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے قلب کو قلب سلیم بنا لیں، کیونکہ اس دن صرف قلب سلیم ہی کام آئے گا۔ جیسے کہ میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یہاں تو یہی دو چیزوں پر ہمارا غرہ ہوتا ہے نا، یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میرا مال ہے، ان بیٹوں کو میں بڑا آدمی بناؤں گا، یہ لیڈر بنے گا، بڑا آدمی بنے گا، یہی ہماری خواہشات ہوتی ہیں، بہت پیسے کماؤں گا، یہ کماؤں گا۔ تو اگر آپ نے گندگی کو منزل بنا لیا تو پھر صفائی سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، قلب سلیم آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم